لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے احسان کیا تمہارے اوپر، اللہ نے یہاں احسان جتایا، یہ احسان ہے ہمارا تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ یعنی رسول کو اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنا رہے ہیں، تم ایک اچھا باپ بنو، اور باپ بننے کے لیے اچھا کیسے بنو گے؟ پڑھو محمد رسول اللہ کی زندگی۔ محمد رسول اللہ ایک اچھا باپ بن کر دکھائے، ایک اچھا بیٹا بن کر دکھائے، ایک اچھا شوہر بن کر دکھائے، ایک اچھا تاجر بزنس مین بن کر دکھائے، ایک اچھا حکمراں بن کر دکھائے۔ آپ الغرض سب کچھ ایک انسان کے اندر جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان تمام میں اکمل تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں آپ اچھے باپ ہیں تو اچھے بیٹے نہیں ہیں، اچھے شوہر ہیں آپ تو اچھے تاجر نہیں ہیں۔ ایک انسان کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے اور دوسری نہیں، لیکن محمد رسول اللہ کو دیکھو، اگر اچھے باپ ہیں تو اتنے اچھے ہیں کہ اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا انا بفراقك لمحزونون۔ اے میرے بیٹے 18 مہینے کی عمر میں ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اے میرے بیٹے تیری جدائی سے تیرا باپ پریشان ہے، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب يحزن، اور میرا دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم ایسے کوئی جملے اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے میرا مولا میرا رب ناراض ہو جائے، تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں۔ ایک اچھا بیٹا بن کر بھی دکھایا۔ آپ دیکھیے کہ اپنے ماں کے لیے دعا کرتے رہے لیکن اللہ نے منع کر دیا۔ میرے بھائیو، ایک اچھا بیٹا بھی بن کر دکھایا، ایک اچھا باپ بن کر دکھایا، ایک اچھا شوہر بن کر دکھایا کہ کوئی بھی بیوی آپ سے آپ کی پوری زندگی ناراض نہیں رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے اور تھوڑا دیر زیادہ بیٹھ گئے، وہاں زیادہ بیٹھ گئے تو یہ جدائی حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوئی اور وہ جنگل میں چلی گئی اور جھاڑیوں میں، گھاس کی جھاڑیوں میں اپنا پیر ڈال دیا اور کہنے لگی اے اللہ سلط علینا حیتن، کوئی سانپ میرے اوپر مسلط کر دے، اے اللہ اس جھاڑی کے اندر کوئی سانپ بھیج دے یا بچھو بھیج دے جو میرے پیر میں ڈس لے، میرے پیر میں کاٹ لے، اے اللہ مجھے سانپ کا ڈس لینا اور کاٹ لینا مجھے منظور ہے، وہ تو تیرے نبی ہے، وہ تو تیرے رسول ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یعنی اے اللہ آج میرے گھر میں باری، میرے پاس بیٹھنے کا نمبر، لیکن فلاں فلاں بیوی کو کچھ زیادہ ٹائم دے دیا، یہ جدائی میرے لیے قیامت بن کر گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں کتنی محبت کی ہوگی اللہ کے رسول نے کہ حضرت عائشہ کو 2-4 منٹ بھی فالتو کسی دوسری بیوی کیا جانا پسند نہیں تھا۔ ایک اچھے شوہر بھی آپ بن کر دکھائے، ایک اچھے معلم بن کر دکھائے۔ غور کرو اپنی اولاد کو باپ کو تھپڑ مارنے والے اور ڈرانے والے سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ام سلمہ کے چھوٹے بچے بھی ہیں جو ابو سلمہ سے پیدا ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب ام سلمہ سے شادی کی تو ابو سلمہ کے بچے بھی ام سلمہ کے ساتھ چلے آئے، ان میں ایک بیٹا بہت چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے پوری تھالی کے بیچوں بیچ کے اندر ہاتھ ڈال دیا۔ سیکھو پورے بیچوں بیچ میں ہاتھ ڈال کے ایسے کھانے لگا۔ جیسے اس نے ہاتھ ڈالا اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا اغسل یدی، بیٹے پہلے ہاتھ دھل کے آؤ۔ تربیت دیکھو، تربیت، بیٹے ہاتھ دھل کر آؤ۔ وہ بچہ گیا، دونوں ہاتھ دھل کر آیا۔ آپ نے کہا 2 زانو ہو کر بیٹھو، سنت طریقہ بتا دیا کھانا کھاتے وقت ایسے بیٹھو، 2 زانو ہو کر بیٹھو۔ بیٹا بیٹھ گیا، آپ نے کہا سم اللہ، اللہ کا نام لو، اس نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا اب کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ، پوری تھالی میں تم ہاتھ نہ ڈالو۔ بچہ اسکولوں میں تربیت حاصل نہیں کرتا، بچہ ماں اور باپ کی گود سے تربیت حاصل کرتا ہے۔ تربیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے اتنا زبردست حکم دیا ہے کہ آپ تعجب کریں گے۔ فرمایا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مار مار کے لے جاؤ نماز پڑھنے۔
اب پوائنٹ کی بات دیکھیں گے آپ، نہ نماز 7 سال کی عمر میں فرض ہے نہ 10 سال کی عمر میں فرض ہے. نماز فرض ہو ہی نہیں رہی 10 سال میں، لیکن 10 سال کی عمر میں آپ نے کہا بچہ نماز نہ پڑھے تو مارو. نماز فرض ہوتی ہے لڑکے پر یا لڑکی دونوں شامل ہے بالغ ہونے پر. اور لڑکا بالغ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سوتے ہوئے خواب دیکھ کر جنبی ہونے لگے، اور میں صاف طور پہ کہہ دوں جب اس کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، دین میں شرم نہیں آنی ہونی چاہیے، جب اس کو نائٹ فال شروع ہونے لگے تو وہ بالغ مانا جائے گا. اب نماز اس کے اوپر اب فرض ہو چکی ہے، اور لڑکی بالغ مانی جائے گی جب اس کو پیریڈ آنا شروع ہو جائے، جب اس کو MC منتھلی کورس آنا شروع ہو جائے تب وہ بالغ مانی جائے گی. لیکن تربیت دیکھو، 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، مارنا نہیں. چلو بیٹا نماز پڑھنے، ظہر چلو بیٹا نماز پڑھنے، عصر چلو بیٹا نماز پڑھنے، مغرب چلو بیٹا نماز پڑھنے، عشاء چلو بیٹا نماز پڑھنے، فجر چلو بیٹا نماز پڑھنے. دوسرے دن 3 سال تک اس کو برابر نماز کا حکم دو، مارو نہیں. کبھی جائے گا کبھی نہیں جائے گا، لیکن ان 3 سالوں میں کم سے کم کچھ نہیں تو 15,000 مرتبہ آپ نے اس کو نماز کا حکم دے دیا ہوگا. اب بھی 15,000 مرتبہ دینے کے بعد بھی 10 سال کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتا تو اب وہ تربیت مار کے ذریعے دو، کیونکہ اب وہ بڑا ہو چکا ہے. اب مارو اس کو مسجد کے اندر لے جاؤ، کیونکہ جب کہنے پر نہیں سدھرا اور کہنے پر نمازی نہیں بنا تو اب اس کو دوسری تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ڈنڈا، وہ ہے مار. وہ بھی ایسی ویسی مار نہیں، بہت سخت نہیں. اب اسکولوں میں آج کل زیر بحث بنا ہوا ہے کہ ٹیچر بچوں کو مارے یا نہیں مارے. اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مارنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مارنا چاہیے، اس سے بچے بگڑ جاتے ہیں یا خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. نبی اکرم کی یہ تعلیم بتلا رہی ہے کہ بطور تعدیبی کارروائی کے بچوں کو سزا اگر نہیں دیں گے تو پھر وہ بچے سر پہ چڑھ جائیں گے. پہلے سمجھاؤ، سکھاؤ اور اپنی ٹریننگ دو، اور 3 سال کی لمبی مدت تک ماؤں کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں ٹائم پر پڑھیں، اول وقت پہ پڑھیں. بچہ روئے تو اس سے کہیں بیٹا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، رکو، روتے نہیں، پہلے نماز پڑھیں، پھر نماز پڑھیں بچے کے سامنے، کیونکہ ابھی وہ بھی بچہ ہے، چھوٹا ہے. جب اس کو روتا ہوا چھوڑو گے نماز پڑھو گی تو اب سے بچے کے ذہن میں یہ بات جائے گی کہ دیکھیے نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ماں نے مجھے روتا ہوا چھوڑ دیا لیکن نماز پڑھنے گئی. جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو نماز کی قدر سمجھے گا کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. 7 سال کا ہو تو حکم دو، اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مارو. یہ تربیت ہے، اور اس تربیت کو ہم اور آپ چھوڑے بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو پوری زندگی اللہ کی طرف بلایا. بس میرے بھائیوں ذرا سنیے گا، اللہ کی طرف بلانے کی سٹائل بھی کوئی ایسی نہیں. آج کوئی کانگریس کی طرف بلائے گا، کوئی آپ کو RJD کی طرف بلائے گا. آپ کے جلسوں میں بھی لوگ آئیں گے، بڑے بڑے نیتا بھی اپنا مفاد سیدھا کرنے کے لیے آئیں گے. وہ آپ کے جلسے کو نہ تو سننا آنا چاہتے ہیں نہ آپ کی تقریریں سننا چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا پرچار نہیں کرتے، لیکن اس میں بھی ان کا سیاسی مفاد ہوتا ہے کہ ہمیں جانے سے ہمارے پکش میں ووٹ پڑیں گے اور لوگ ہمیں بھی بھولیں گے نہیں. وہ دین کے لیے نہیں آتے، وہ جلسوں کے لیے نہیں آتے، لیکن نبی اکرم کی پوری زندگی دعوت اللہ پر بھری پڑی ہے. ذرا غور کرو، 40 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد غار ہیرا میں جب وحی آپ کے اوپر نازل کی گئی، سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو سب سے پہلے کس کا نام لیا گیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. یہاں سے نبی اکرم کی زندگی شروع ہوتی ہے اور پھر پوری زندگی رب کی طرف دعوت دی گئی. دیکھیے چپکے چپکے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. 3 سال کے بعد حکم ہوتا ہے کھلم کھلا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. دعوت کا انداز دیکھیے، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. آپ نے ایک ایک کا نام لیا، ایک ایک قوم ایک ایک قبیلے کا نام لیا. آپ نے ان سب کو بلایا، یا
یا بنی قاب ابن لوئی انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار۔ یہاں آپ اپنی بیٹی سے بھی کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلیلی من مالی ما شئتی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ یہاں آپ اپنی پھوپھی کا بھی نام لے رہے ہیں یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار۔ آئے بنو عبد مناف کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آئے بنو عبد المطلب کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آئے بنی عبد شمس کے لوگوں جہنم سے بچاؤ، آئے قاب ابن لوئی کے گھرانے والوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آئے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، آئے میری صفیہ، آئے عبد المطلب کی بیٹی میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف۔ اکاس کا میلہ لگا ہوا ہے، اکاس مکے میں ہر سال اکاس کا بازار لگتا تھا، اور اس اکاس کے بازار میں، اکاس کے میلے میں بہت دور دور سے لوگ آتے تھے، دوسرے شہروں سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے شہر کے لوگوں میں تبلیغ کرنے جاتے ہیں، اتنا مارا لوگوں نے اس اکاس کے بازار کے اندر کہ اللہ کے نبی کا سر پھٹ گیا اور بے ہوش ہو کر آپ زمین کے اوپر گر پڑے۔ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، چھوٹی سی فاطمہ تھی 4 سال کی، فاطمہ آپ کی بیٹی کتنے سال کی؟ 4 سال کی۔ کسی نے کہا فاطمہ بیٹی تیرے بابا کو مکے کے بازار میں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش پڑے ہیں۔ چھوٹی سی 4 سال کی بچی اپنی اوڑھنی سنبھالتی اور بھاگتی ہے۔ زاد المعاد کے اس جملے نے مجھے رلا دیا، زاد المعاد کے جملے نے مجھے رلا دیا کہ جب 4 سال کی بیٹی نے سنا کہ میرے باپ کو مکے کی بازار میں کافروں نے مارا تو ایسی نہیں بھاگی، اس نے اپنی اوڑھنی سنبھالی، سر پہ رکھی، جبکہ 4 سال کی بچی پر پردہ فرض نہیں ہے، پردہ بھی فرض بھی نہیں ہوا ہے، پردے کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ کاش یہ فاطمہ چھوٹی سی 4 سال کی بچی کا واقعہ آج ہماری بیٹیاں جو جلسے میں آئی ہیں وہ سنیں، ہماری لڑکیاں سنیں، ہماری بیٹیاں سنیں، ہماری بہنیں سنیں، جن کے سروں سے دوپٹے اتر گئے ہیں، جو آج لہنگی اور پلازو پہن کر گھوم رہی ہیں، ہافا فاستینوں کے کپڑے پہن کر مارکیٹنگ اور شاپنگ کر رہی ہیں، کالجوں میں اپنے بہنوئیوں کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھی سفر کر رہی ہے، اور بھابیاں اپنے دیوروں کے ساتھ آرام سفر کر رہی ہے۔ نہ تو بھابی کو دیور موٹر سائیکل پر بٹھا سکتا ہے، اور نہ سالی کو اس کا جیجا اس کا بہنوئی موٹر سائیکل پہ بٹھا کر نہ بازار لے جا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر کے یہاں لے جا سکتا ہے، نہ اسکول لے جا سکتا ہے۔ یہ حرام کاری ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ حرام کاری ہے۔ جس کو ماننا ہو مانے، جس کو نہ ماننا ہو تو آزاد ہو تم اپنے کرموں پر، اپنے کرتوتوں پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ بھابی دیور کے ساتھ جا سکتی ہے اور نہ ہی سالی اپنے جیجا کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے تو آپ کی سالی اپنی بہن کے پاس بیٹھ کر بھی آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے، کیونکہ اس کا چہرہ کھلا ہے، اس کی ہتھیلیاں بھی دکھ رہی ہیں، اس کے اوپر پردہ فرض ہے اپنے بہنوئی سے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے بھابی بھی اپنے شوہر کے سامنے بھی اپنے دیور کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی۔ یہ شریعت کے اصول ہے، جس کو ماننا ہو مانے، اور نہیں مانتا ہے تو شریعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ شریعت شریعت رہے گی، اسلام اسلام رہے گا، کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولوی جرجیز کی بات تو بدل سکتی ہے لیکن شریعت نہیں بدل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس چھوٹی سی بچی نے اپنی اوڑھنی سنبھالی اور بھاگتے ہوئے اکاس کے بازار میں جاتی ہے۔ اس 4 سال کی بچی کا اوڑھنی اپنے سر پہ رکھنا گویا کہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے آج کی عورتیں اور آج کی جوان لڑکیوں کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، جو ٹک ٹاک پر ڈانس کر رہی ہے، جو ویڈیو کلپیں بنا رہی ہے، جو حرام کاری کے ساتھ ڈانس
ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور لپسٹک لگا لگا کر اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں. یہ حضرت فاطمہ 4 سال کی بچی کا چھوٹا سا ہاتھ ان کے گال پر پڑ رہا ہے. اس کی تکلیف کا احساس قیامت کے دن اس کو ہوگا, ابھی نہیں ہوگا. اس 4 سال کی بچی نے بھاگتے ہوئے اوکاس کے میلے میں, اوکاس کے بازار میں جاتی ہے اور اپنے باپ کے ہاتھوں سے اپنے باپ کا چہرہ صاف کرتی ہے. پھر اپنی اوڑھنی سے اپنا دامن اوڑھنی سے کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑتی ہے اور اپنے باپ کے خون کو صاف کرتی جاتی ہے. یہ 4 سال کی بچی اپنے باپ کے خون کو صاف کر رہی ہے تو کہتی جاتی ہے, او مکے والو تم نے میرے اس باپ کو مارا, مکے والو تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ 4 سال کی بچی کو کون سکھلا رہا ہے؟ اے لو مکے والو تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. میرے مکے والو اس باپ کو تم نے مارا ہے, بے ہوش کیا ہے, جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. اے مکے والو تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا. بیٹی فاطمہ جب روتی جا رہی تھی تو آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے اور 2-4 آنسو ٹپک کر محمد رسول اللہ کے گال پر گر گئے. نبی اکرم کی آنکھیں کھل گئی. آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو اپنی لخت جگر کو اپنے سینے سے چپکایا اور کہا, مکے والو جو ہماری 4 سال کی بچی کے آنکھوں میں آنسو لائے وہ قوم کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ وہ قوم کیسے خوش رہ سکتی ہے جس کی وجہ سے میری چھوٹی سی بچی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے محمد کو ستایا, جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے محمد رسول اللہ کو رلایا. میرے بھائیوں, اس 4 سال کی بچی کا اوڑھنی سنبھالنا اور اپنے باپ کی خدمت کرنا یہ تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں. اور پھر اسی موقع پر آپ نے کہا, اے لوگوں یہ پتھر تم نے مجھے اس لیے مارا کیونکہ میں نے تم سے یہ کہا ایک اللہ کی عبادت کرو. ایک اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پتھر کھا رہے ہیں. کچھ لوگ آ گئے تبلیغ کے لیے, آپ ان کے پاس بیٹھ گئے, سمجھانے لگے. اتنے میں حضرت زینب نے کسی کو بھیجا کہ آپ کی نواسی یعنی میری بیٹی بیمار ہے, آپ آ جائیے. اللہ کے نبی نے اس خبر لانے والے سے کہا, تم جاؤ. ابھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ادھر ادھر سے, پہلے میں ان کو سمجھا دوں بعد میں آؤں گا. اللہ نے بیمار کیا, اللہ شفا دے گا تمہاری بیٹی کو, جاؤ. یہ چلا گیا قاصد. تھوڑی دیر کے بعد زینب نے اس سے کہا, جاؤ اور میرے باپ سے کہنا تمہیں اللہ کا واسطہ تمہاری بیٹی نے اللہ کی قسم دی ہے جس حال میں بیٹھے اسی حال میں چلے جاؤ. میری بیٹی ان کی نواسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, جلدی بلاؤ. قاصد آیا اور قاصد نے کہا, اللہ کے رسول آپ کی بیٹی نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا ہے. آپ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گمبھیر ہے. آپ نے ان لوگوں سے معذرت کی, بیٹھو میں جا رہا ہوں, ذرا بیٹی نے اللہ کا واسطہ دیا, دیکھیں کیا بات ہے. تب آپ زینب کے گھر جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, دروازہ کھولا گیا. کمرے میں گاؤں کی محلے کی کچھ عورتیں بیٹھی ہیں اور زینب کی بیٹی سانسیں لے رہی ہے, آخری سانسیں. ساری عورتیں رو رہی ہیں, زینب کی آنکھوں میں آنسو. یہ منظر دیکھ کر محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو. زینب نے جب اللہ کے نبی کو اپنے باپ کو دیکھا تو فوراً کو بیٹی اٹھائی اور بڑھا دیا. ابو یعنی پکڑیے, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, دم کیجئے, دعا کیجئے. محمد رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور اپنی نواسی کو زینب کی گود سے اپنی گود میں لے لیا. اب منظر دیکھیے, تھوڑی دیر کے لیے چائے پی رہے ہو تو چھوڑ دو, تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. ذرا اس منظر کو دیکھیے, ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے. قسمت دیکھیے, زینب نے یہ بیٹی اس لیے دی کہ میرے باپ نبی ہے, دعا کریں گے صحیح ہو جائے گی. لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. سانسیں جس بیٹی کی اکھڑ رہی ہیں, جیسی وہ اپنے نانا کی گود میں آتی ہے اس کی روح نکل جاتی ہے, اس کا انتقال ہو گیا. اور جیسے زینب کی نواسی کا, اپنی نواسی زینب کی بیٹی کا انتقال ہوتا ہے, زینب دھاڑے مار مار کے روتی ہے. اس کمرے میں جتنی عورتیں تھیں اور جتنے لوگ تھے, سب کی آنکھوں میں آنسو.
لیکن اس نازک موڑ پر بھی اگر اللہ سے کوئی رشتہ مضبوط کر رہا ہے تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ کی، اور وہ اس موقع پر درس دے رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہاں ہیں آپ اور کہاں ہے ہماری وہ ماں بہنیں جو اپنی اولاد پر سینہ چاک کر لیتی ہیں اور بال نوچنے لگتی ہیں اور کھلونے اٹھا اٹھا کے کہتی ہیں میری بیٹی اب کیسے کھیلے گی، اور جاہلیت کے نعرے لگاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں زینب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، انا للہ، یہ امانت تو اللہ نے دی تھی اور ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت میں بہتر بدلہ دے، اچھا اجر دے، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور تمہیں اس سے اچھا بدلہ عطا فرمائے، اس سے اچھا جو چھینا ہے اس سے اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں دے۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ گھر میں غم کا ماحول، لیکن ایسے موقع پر بھی اگر اللہ کی طرف کوئی دعوت دے رہا ہے تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ۔ ہر وقت اللہ، ایک غزوے سے لوٹے تھکے ہوئے تھے، درختوں کے سائے میں لیٹ گئے، کون اللہ کو یاد کرے گا ایسے موقع پر؟ کوئی ادھر لیٹ گیا، کوئی ادھر لیٹ گیا، کوئی ادھر لیٹ گیا۔ اللہ کے نبی بھی تھکے ہوئے تھے، اپنی تلوار ایک درخت سے لٹکا دی اور درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اتنے میں ایک دشمن رسول آتا ہے، تلوار کھولتا ہے، نیچے کودتا ہے، اس کی جمپنگ کی آواز سے اللہ کے نبی اٹھ گئے، اپنے آپ کو سنبھال لیا، آواز نہیں دی لوگ ادھر آؤ یہ مارنے آ رہا ہے، نہیں، وہ قریب آ گیا۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ، وہ بڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، نیت وہاں پر ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار میری طرف بڑھتے ہوئے تانتا ہے تلوار اور کہتا ہے من یعصمک منی یا محمد، اے محمد بتا تجھے آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ اور ذرا تصور کرو مجھے آج میرے ہاتھ سے تجھے آج کون بچائے گا، من یعصمک منی، مجھ سے تجھے کون بچائے گا۔ تلوار ہاتھ میں، تان چکا ہے، سامنے نبی، اور ایسے موقع پر کہتے ہیں اللہ، کیا رشتہ تھا، کیا دعوت تھی۔ ارے کوئی اپنے پیروں کی طرف بلاتا ہے، کوئی ولیوں کی طرف بلاتا ہے، کوئی بزرگوں کی طرف بلاتا ہے، نبی کی پوری زندگی، کوئی اپنے نیتا کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے پریزیڈنٹ کی طرف بلاتا ہے، نبی کی پوری زندگی گزری ہے تو اللہ کی طرف دعوت دینے میں۔ موت سامنے دیکھ رہے ہیں، دشمن غلط نیت سے آیا ہے، تلوار میری اس کے ہاتھ میں ہے اور کہہ رہا بتا تجھے کون بچائے گا۔ آپ نے ایسے موقع پر اس کو بھی دعوت دی، اللہ، ساری زندگی اللہ ہی پر بھروسہ کیا، آج بھی اسی پر بھروسہ ہے، وہی بچائے گا۔ اور نہ جانے اس لفظ میں کون سا کرنٹ تھا، کون سی بجلی تھی کہ اس کو کرنٹ لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کیونکہ کافر بھی اس زمانے کے اللہ کو جانتے تھے، اس کے پاور کو پہچانتے تھے۔ آج ہم نہیں جانتے ہیں اللہ کا پاور، ہم سوچتے ہیں اللہ اکیلے کچھ کر ہی نہیں سکتا، بیٹا دینا ہو تو ان کے پاس لینا ہو تو ان کے پاس جاؤ، کاروبار سنبھلوانا ہو تو ان کے پاس جاؤ، یہ کرنا ہو تو ان کے پاس۔ کافر اس زمانے کا جانتا تھا محمد نے جس کا نام لیا وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ، جب اللہ کہا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اللہ کے رسول نے جھپٹ لی اور کہا میں یعصمک منی، اب تو بتا تجھے کون بچائے۔ پانسا پلٹ گیا، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب پانسا پلٹ گیا، بتا تجھے کون بچائے گا۔ اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کیا، چل یہاں سے جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا، تم مارنا بھی چاہتے تو تم مجھے نہیں مار سکتے تھے، کیونکہ اللہ کی مدد میرے شامل حال تھی۔ جاؤ یہاں سے، اس خون کے پیاسے کو بھی معاف کر دیا۔ بتانا یہ تھا دعوت اللہ کی طرف، پوری زندگی اللہ کی طرف بلائی،
اور آخری چیز سن لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے 8 دن کا مسلسل سفر. آج کل کی طرح نہیں کہ مولانا جرجی صاحب یہاں باگڈورا سے بیٹھے اور 2 گھنٹے میں دلی پہنچ گئے. آج کل کی طرح سفر نہیں تھا. دعوت و تبلیغ پریشانیوں سے کی تو اس کی اہمیت وہی لوگ جانتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں, 8 دن کا مسلسل سفر, گھوڑے اونٹ پر سفر صحابہ کے ساتھ. اور جب مدینہ پہنچے تو مدینہ سے کچھ تھوڑا دور پہلے قباء کے اندر, قباء میں آپ رک جاتے ہیں. 8 دن مسلسل تھکنے کے بعد صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کچھ سستا لیتے, 2 دن یہ آرام کرتے پھر چلتے. آپ نے اجازت دے دی. 8 دنوں کا مسلسل سفر کرنے کے بعد آپ تھک گئے, آپ کے صحابہ تھکے ہوئے تھے, سب درختوں کے سائے میں سوئے ہوئے تھے. بے زبان مخلوق یعنی اونٹ اور گھوڑے بھی اپنی زبانیں باہر نکالے ہوئے تھے اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہانپ رہے تھے. لیکن ایسے موقع پر صحابہ کرام کی نظریں گئی, کیا دیکھا محمد رسول اللہ کسی زمین کو کھود رہے ہیں. صحابہ ان کے پاس پہنچتے ہیں, اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس جگہ مسجد قباء کی بنیاد رکھ رہا ہوں, اس جگہ پر میں مسجد بناؤں گا. یہ پہاڑیاں دیکھ رہے ہو, یہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے. یہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی, جو بعد میں جو قیامت کے دن یہ پہاڑیاں بھی گواہی دیں گی. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 8 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد جانور تھکے ہوئے ہیں, بے زبان مخلوق جانور زبان باہر نکالے. صحابہ کرام لمبے لمبے پڑ گئے لینے ہوئے, ساری مخلوق تھکی ہوئی ہے. 8 دن کا مسلسل سفر ہے, سب تھک چکے, لیکن ایسے موقع پر محمد رسول اللہ زمین کھود رہے ہیں اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ یہاں سے جو صدا نکلے گی اللہ اکبر کی, وہ ان پہاڑیوں کو پر گونجے گی اور یہ پہاڑیاں قیامت کے دن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں گی کہ اس جگہ بھی تیرے نبی محمد رسول اللہ نے تجھے یاد کیا, تیرا نام لیا. اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے مرکز تیار کر رہے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد قباء دیکھے ہیں. مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ملتا ہے. میرے بھائیوں, مسجد قباء کی بنیاد رکھی. اس کے بعد جب آپ مدینے جاتے تو آپ کو معلوم ہوگا مسجد نبوی بنائی جاتی ہے, اور مسجد نبوی کے اندر بنانے کے بعد کئی مہینے تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا. مسجد نبوی کے اندر چراغ نہیں جلا اس لیے کہ مدینے کے لوگوں کے پاس فاضل تیل نہیں تھا, اتنا تیل نہیں تھا کہ اپنا گھر جلا کر تھوڑا تیل بچا سکے اور عشاء کی نماز میں مسجد نبوی میں چراغ جلا سکے. مسجد نبوی میں مغرب کی نماز اندھیرے میں پڑھی گئی, عشاء کی نماز اندھیرے میں پڑھی گئی, فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی گئی. اللہ کے رسول کو 5-6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے کے بعد آج فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں ایک چراغ جل رہا ہے. آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا مسجد نبوی کے اندر؟ آج اتنے مہینوں کے بعد پہلی مرتبہ یہ چراغ جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کس نے روشن کیا یہ چراغ؟ حضرت تمیم داری اٹھتے, اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ تیل فاضل تھا, میں لے آیا کہ اندھیرے میں نہ صحابہ دکھائی دیتے میں نہ میرے نبی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے, اس لیے میں تیل لایا اور چراغ جلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد جو درس دیا اس درس میں آپ نے فرمایا اے تمیم داری, آج تم نے مسجد کو روشن نہیں کیا, آج تم نے صرف مسجد کو خوبصورت نہیں بنایا, آج اس مسجد میں تم نے چراغ جلایا. قد نورت الاسلام, آج تم نے اسلام کو روشن کر دیا, آج تم نے اسلام کو جگمگا دیا, آج تم نے پورا دین جگمگا دیا. میرے بھائیوں, ایسے ماحول میں بھی صحابہ نے نمازیں نہیں چھوڑی, اندھیرے میں بھی نمازیں پڑھی, چراغ نہیں تھا پھر بھی نمازیں پڑھی, اندھیروں میں مسجدوں میں گئے نمازیں پڑھی. میرے بھائیوں, اسلام ایسے ہی ہمیں اور آپ کو نہیں مل گیا. یہاں پر دیکھیے آپ غور کرو کہ پوری زندگی جس نے اسلام کو روشن کیا اور اسلام کا نام لیا وہ نبی آج بیمار ہو گیا ہے. آج فجر کے بعد اور ظہر کے درمیان, فجر اور ظہر کے بیچ میں وہ شخص اللہ کو پیارا ہو جائے گا. آج اس کے پاس آخری دن ہے. حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرا باپ کبھی اتنا تکلیف نہیں برداشت کرے گا. سمجھ گئی کہ میرے باپ کا آخری دن ہے. پھر اور رونے لگی تو آپ نے
پکڑا اور ان کے کان میں کہا اے فاطمہ ابھی جبریل نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا تمام عورتوں کا سردار بنا دیا فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ اپنی زبان سے نکالا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم لوگوں نماز پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا اور اپنے سے کمزور ماتحتوں کا خیال رکھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آخری جملہ نکلا اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے ہونٹ ہلنے لگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا زور سے آخری جملہ ادا کیا اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اے اللہ نیک لوگوں میں اے اللہ اپنے نیک بزرگ بندوں میں میرا بھی شمار کر لے اللہم بالرفیق الاعلی میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ نے تبلیغ کی شروعات غار حرا سے کی اقرا بسم ربک الذی خلق یہ رب کے نام سے آپ نے اپنی زندگی کی شروعات کی اور زندگی جب آپ کی ختم ہو رہی ہے تو اللہ ہی کے نام پر ختم ہو رہی ہے اللہم بالرفیق الاعلی یعنی شروع سے لے کے آخر تک جس نے پوری زندگی نام اللہ کا لیا ہو اللہ کی دعوت دی ہو ہمیں وہ نبی ملا ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب رات ہو گئی کچھ لوگ چہرہ دیکھنا چاہتے تھے جو دور سے آئے ان کو چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا نبی کو کیسے دیکھیں اندھیرا ہے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ گھر میں کچھ تو چراغ تو جلاؤ کہ میں اپنے نبی کا چہرہ دیکھ سکوں حضرت عائشہ رو کر کہتی ہوئی کہ تمہیں انسلٹ کرنے کے لیے محمد کا گھر آنا ہی ملا تھا ذلیل کرنے کے لیے تمہیں محمد کے گھر پر ہی تمہاری نظر پڑی تھی تمہیں معلوم نہیں تمہارے سردار نے نبی نے ہمارے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں پڑوس سے تیل ادھار لیا گیا تب چراغ جلایا گیا اور تب نبی کا چہرہ دکھایا گیا جب دفنا دیا گیا اللہ کے رسول کو حضرت فاطمہ نے یہ دردناک مرثیہ پڑھا واگر بابا من عجاب ربن دعا واگر بابا من جنت الفردوس مأوا واگر بابا الى جبریل ننا ان جملوں نے ہلا کر رکھ دیا اے میرے ابو من عجاب ربن دعا آپ کو آپ کے رب نے اپنے پاس بلایا اور آپ سب کو چھوڑ کے چلے گئے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے دیوانوں پر کیا گزرے گی آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے واگر بابا من جنت الفردوس مابا آیا ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے واگر بابا الى جبریل لنا آئے ابو اب میں جبریل سے کہوں گی کہ اب وہ وحی نہ لائے اب میں جبریل سے کہوں گی کہ قرآن کی آیتیں لے کر نہ آئے اب جبریل کس کے اوپر قرآن لائے گا صاحب قرآن نہیں رہا آئے ابو اب میں جبریل سے کہوں گی کہ قرآن نہ لانا اس لیے کہ صاحب قرآن اس دنیا میں زندہ نہ رہا میرے بھائیوں ان جملوں نے جھنجھوڑ کے پھینک دیا تھا ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس نبی کی دعوت کیا تھی تبلیغ کیا تھی اور اس کے نقش قدم پہ ہمیں اور آپ کو چلنے کی ضرورت ہے رو پیٹ کر میں نے 2 گھنٹے کا ٹائم آپ کے سامنے پورا کر دیا